تھا۔ لڈن نے کہا کہ یہ کوئی عرب نوجوان لگتا ہے، عمر 25 سے 30 سال کے درمیان ہے، جبکہ نواب صاحب 47 اور 50 کے آس پاس تھے۔ حافظ نے کہا کہ بس اب تم باہر آ جاؤ۔ وہ جلد ہی باہر آ گیا اور فوراً قبر بند کرنی شروع کر دی۔ ہم سب خاموش تھے اور اس بات پر غور کر رہے تھے کہ کوئی کسی سے کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ ہم حویلی پہنچے، ہاتھ منہ دھویا اور بستر پر لیٹ گئے۔ صبح ہم نے واپس لکھنؤ آنا تھا۔ لڈن کافی تھک چکا تھا، وہ لیٹتے ساتھ ہی سو گیا۔ کچھ دیر بعد سلطان بھی سو گیا۔ حافظ نے کہا کہ تم بھی اب سو جاؤ، صبح واپس بھی جانا ہے۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے سونے کی بہت کوشش کی مگر دماغ میں کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ یا اللہ، یہ کیا اسرار ہے؟ فاطمہ کی میت اس کے تابوت میں نہیں، اس کی جگہ نوید یامین کی لاش اور نواب یامین کی قبر میں کوئی اجنبی نوجوان جو کہ عربی نسل کا ہے۔ اگر فاطمہ کی قبر میں نواب یامین کی لاش تو اصولاً نواب یامین کی قبر میں فاطمہ کی میت ہونی چاہیے تھی، مگر ایسا بھی نہیں ہے۔ فاطمہ کی میت کہاں گئی؟ میرے ذہن میں بہت کشمکش تھی۔ انہی سوچوں میں پتہ نہیں کب مجھ پر ہلکی سی غنودگی طاری ہونے لگی۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ کمرے میں عجیب روشنی پھیل گئی ہے، جیسے در و دیوار سے بھینی بھینی خوشبو آنے لگی۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا تو اپنے قریب ہی سفید دھوئیں کا ایک بڑا سا دائرہ دیکھا جو ہوا میں تحلیل ہو گیا، اور اس کی جگہ مجھے فاطمہ سفید لباس میں مسکراتی ہوئی نظر آئی۔ اس کو دیکھتے ہی میں نے کہا، ارے فاطمہ، تمہارے لیے تو میں بہت پریشان ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، قاری صاحب، مجھے آپ کی پریشانیوں کا علم ہے اور میں آپ کی اسی حیرانی اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے بھیجی گئی ہوں۔ جب لوگ گورا قبرستان میں میری تدفین کے بعد جا چکے تو چند لوگ میری قبر میں نمودار ہوئے اور میرے جسد خاکی کو کھاٹ نما کسی چیز پر رکھا۔ پھر مجھے ایسا لگا جیسے ہوا میں اڑے جا رہے ہوں۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ انہوں نے میری کسی جگہ میری کھاٹ رکھ دی۔ ابھی وہ میری کھاٹ کے قریب سے ہٹے ہی تھے کہ مجھے قریب ہی چند برگزیدہ شکل و صورت کے لوگ گول دائرے کی شکل میں بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ ان کے چہروں سے عجیب طرح کی روشنی پھوٹ پڑ رہی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اسے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ اس میں سے زیادہ نورانی صورت بزرگ نے فرمایا، میں اسے دیکھنا چاہا تھا کیونکہ اسے میرے دیکھنے کی تمنا تھی، اور ایسی تمنا تھی کہ اس نے اسے روک بنا کر جی کو لگا لیا تھا۔ کسی اور نے فرمایا، بڑی بختور ہے کہ اسے دیکھنے کی آپ نے تمنا کی۔ مجھے ان کی باتیں سن کر اندازہ ہو گیا کہ میں کہاں ہوں اور یہ بزرگ ہستیاں کون ہو سکتی ہیں۔ میری آنکھیں بار بار ان کی بلائیں لے رہی تھی اور میرا دل ان کے قدموں میں جھکا جا رہا تھا۔ میرے دل میں رہ رہ کے خیال آ رہا تھا کہ میں اپنے منزل مقصود کو پہنچ چکی ہوں۔ یہ کہہ کر فاطمہ تھوڑی دیر کو رکی۔ اس وقت بھی اسی کیفیت پر اثر تھا۔ میں نے پوچھا، تمہاری باتوں سے تمہارے تابوت میں میت کی غیر موجودگی کا معمہ تو حل ہو گیا، مگر اس ثبوت میں بارہ بنکی کے نواب یامین کی میت اور نواب یامین کی قبر میں کسی نوجوان کا معاملہ سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ الٹ کس نے کیا اور کیوں؟ وہ مسکرائی۔ اس نے کہا، قاری صاحب، آپ نے تو سنا ہوگا، اللہ تعالیٰ شکر خورے کو شکر دیتا ہے۔ اس رات 3 مرنے والوں کی میتوں کو ان کی قبر سے نکال کر دوسری قبروں میں منتقل کیا گیا۔ میرے تابوت میں آپ کو نواب یامین نظر آئے۔ نواب یامین تھا تو ہندوستانی، مگر اپنے آپ کو ہر وقت انگریز بنائے رکھتا تھا۔ اس کا رہن سہن بالکل انگریزوں جیسا تھا، اس لیے اس کی میت کے بعد اس سے انگریزوں کے قبرستان میں جگہ ملی، اور اس کی اپنی قبر میں جو نوجوان دفن کیا گیا وہ مرا تو مدینہ منورہ میں تھا اور اس کی تدفین جنت البقیع میں ہوئی تھی، مگر اسے ہندوستان آنے اور اسے دیکھنے کی تمنا زندگی بھر تڑپاتی رہی، لہٰذا اسے اس کی خواہش کی تکمیل کے سلسلے میں اسے جنت البقیع سے نواب یامین کی قبر میں منتقل کر دیا گیا۔ اب آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ جنت البقیع میں اس عربی نوجوان کی خالی ہونے والی لحد میں کس کو جگہ ملی ہوگی، اور یہ سب کچھ اس کے علاوہ کون کر سکتا ہے جو دلوں کے بھید جانتا ہے اور جس کے قبضہ قدرت میں کچھ بھی ناممکن نہیں۔